الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ 3 مہینے جو چل رہے ہیں ایک ختم ہو چکا ہے، دوسرا ختم ہونے والا ہے اور تیسرا شروع ہونے والا ہے. اس میں اسلام کا اہم فریضہ حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے. اس کے احترام میں ان 3 مہینوں کو ان کے لیے محل وقوع بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے تو مہینے طے شدہ ہے، معلوم ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر 3 پابندیاں لگائی ہیں. فلا رفث 1، ولا فسوق 2، ولا جدال 3 فی الحج. پھر 3 اجازتیں عطا فرمائی ہیں، منا کے احکام، مزدلفہ کے اور عرفات کے. پھر 3 تاکیدات فرمائی ہے، استغفار کرنا اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا اور خوب دعائیں مانگنا. اور عجیب بات ہے کہ بیت اللہ اور کعبہ مکرمہ جمیع انبیاء و مرسلین کا معدن رہا ہے. قدیم زمانوں میں جب انبیاء و مرسلین قوموں میں تبلیغ کر لیتے تھے اور تھک جاتے تھے، خدایا ناکارہ لوگ ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہم بہت تھک گئے. تو حق تعالیٰ فرماتے کہ آ جاؤ میرے گھر، یہاں آرام کر لیں. پیغمبر بیت اللہ شریف پہنچ جاتا، پیچھے سے قوم کو اللہ قہر اور عذاب میں ملیامٹ کر دیتا. پیغمبر کے احترام میں
وہاں عذاب نہیں آتا تھا. پیغمبر کی بڑی آو بگت، بڑی شان و عظمت ہے اللہ جل جلالہ کے. جب ان کا ذکر کرتے کہ نعم العبد، وہ کیا خوب بندے تھے، انہ اواب، ہمیں بہت چاہنے والے تھے. لا الہ الا اللہ. پیغمبروں کا ذکر کر کر کے پھر اللہ فرماتے اولو الایدی والابصار، ہاتھوں سے اور آنکھوں سے کام لینا جانتے تھے. وَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ہمارے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حج تو زندگی کا ایک فریضہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اور نیکان زمانہ نے جب بھی موقع ملا ہے بیت اللہ اور وہاں کا حج کیا ہے. زیادہ سے زیادہ حج کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے ہیں، 120 دفعہ وہ سرندیپ سے گئے ہیں جو آج کل سیلون کہلاتا ہے اور سری لنکا. اور ہمارے پیغمبر نے اسلام سے پہلے جب باقاعدہ وحی اور قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو 4 حج کیے ہیں، اور اسلام آنے کے بعد آپ نے 1 حج کیا ہے. اس کی ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کا بہت غلط قبضہ تھا اور انہوں نے کعبہ شریف کی بڑی توہین کی تھی اور بتوں سے بھر دیا تھا. اپنی مرضی کا ہر شخص کا جو بت تھا وہ لا کے وہاں رکھ دیا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ رب العالمین نے پیغمبر اور مسلمانوں کو فتوحات مکہ کی خوشیاں نصیب فرمائی، تو صحابہ نے سب سے پہلے آپ کے حکم پر کعبے میں داخل ہو کر 360 بت نکالے اور جبل ابی قبیس کے اوپر تہ مارے اور توڑ تاڑ تس نس کر کے رکھ دیے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آخر کار حق کی فتح ہو گئی، باطل مٹنے لگا. باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز، وہ کہاں دیر تک رہ سکتی ہے. بیت اللہ شریف توحید کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور وحدانیت اور فردت کا عظیم مرکز ہے. بیت اللہ شریف سے بڑھ کر کوئی مقام آسمان و زمین میں نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کا. کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں آسمان میں ایک مقام ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. سورۃ طور میں اس کا ذکر ہے، والبیت المعمور کہتے ہیں. وہاں ملائک طواف کرتے ہیں اور زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے ملائک نے کعبے کا طواف بھی کیا ہے، بنا بھی کیا ہے. جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور انہیں زمین کی خلافت دے دی اور آدم علیہ السلام کے توسط سے انسان کو شرف اور بزرگی عطا فرمائی، تو کعبہ شریف کے بجائے ملائک کے لیے آسمانوں میں ایک کعبہ بنایا. بعض کہتے ہیں خلق السماوات سے ہے، اور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے وہاں طواف جاری ہے. اور ایک وقت میں 70,000 ملائک طواف میں ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ایک دفعہ طواف مکمل کیا ہے قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا. یہ بھی انسانوں کی فضیلت ہے کہ یہ ہر دفعہ طواف کرتے ہیں.
بیت اللہ شریف کے بڑے اعمال میں سے طواف۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو جو تاکید فرمائی، ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے، پاک رکھے، یہاں لوگ طواف کرنے آئیں گے۔ بیت اللہ شریف کا پاک ہونا یہ پہلے ہے، طواف بعد میں ہے، اور اس پر ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ اس تطہیر سے مراد شرک اور بے دینی کے جو نجاست و غلاظت ہے اس سے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ التاریخ الکبیر میں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آنکھ دیکھوں کہ وہ مسجد میں لگی ہوئی ہے اور مسجد جل رہی ہے، یہ کم درجے کا ہے اس سے کہ کسی مسجد میں شرک یا بدعت ہو رہی ہے۔ فقہا نے اس لیے لکھا ہے کہ مسجد کی دیواریں صاف ستھری ہو، اس پہ لکھا ہی نہ ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے، تکرہ الکتاب علی جدران المساجد، مسجد کے دیواروں پر لکھائی مکروہ ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہاں بھی بہت لوگ چارٹ لائے اور کئی گلوب لائے، میں نے کہا بس یہ اوقات وغیرہ کا ثبوت ہے، اور یہ جو اسماء حسنہ ہے یہ بیت اللہ کی تقلید میں ہے۔ بیت اللہ شریف میں کعبے پر بھی اور مسجد نبوی میں بھی ہر طرف اسماء الہیہ درج ہے، تو یہ مستثنیٰ ہے۔ اور باقی مبتدئین کیا دیکھو، عرس شریف کا بیان، علم غیب شریف کا بیان، کنڈا شریف کا بیان، تمام بے دینی شریف وہاں چلتی ہے، اور شریف پیچھے لگاؤ اور لوگوں کے حلقوم سے اتارو، جیسے سینکیا اور زہر حلوہ میں ڈال کے اور میٹھے میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ مساجد تو اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، خالص خدائی گھر ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، بس اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مدد نہ مانگنا، پہلا کام یہ ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین، طواف کا کیا مطلب ہے کہ کعبہ کے ارد گرد مسلمان بڑی عقیدت محبت سے طواف کرتے ہیں۔ خدایا عظمت تیرے لیے ہے، خدایا واقعی عظیم آپ ہے، اور تیری عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مخلوق کی اول تو عظمت مشکل ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ وہ مخلوق تھی ہی نہیں، اسے بیماری لاحق، اس کی اٹک بیٹک، اس کی تمام تر نظام زندگی وہ کمزوریوں پر ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ان کے معجزات دیکھ کر خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اور ان کی والدہ مائی مریم کو۔ تو قرآن کریم عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو بھوک لگتی تھی، جب بھوک لگتی ہے تو پیاس بھی لگتی ہے، اور جب کھانا کھایا جائے تو پھر کھانا نکلنا بھی چاہے گا۔ کانا یا کلان الطعام، یہ لوگ، یہ دونوں پیغمبر، یا حضرت عیسیٰ و مائی مریم، یہ تو کھانا کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے، پانی پینے سے اور عوارض اور حوادث سے منزہ اور مبرہ اور پاک ذات ہے، تو ان کے لیے الوہیت کیسے ثابت کرتے ہو؟ اے بد نصیب اور اے ظالم! اور کتنا مبارک جملہ کہہ دیا کہ فلاں کھانا کھا رہا ہے،
یعنی اسے بھوک لگی، اور جب اب کھائے گا تو پھر نہیں کھائے گا کہ آپ نے صبح ناشتہ کیا تو اب جمعے کے بعد نہیں کھائیں گے اور رات کو نہیں کھائیں گے۔ یہ جو بھوک لگتی رہتی ہے، یہ کیا؟ یہ خلقت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں تھے اور آئے ہیں، اور یہ بھوک بتاتی ہے کہ آپ نہیں رہیں گے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا لوگوں کو کھا رہا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کھانا لوگوں کو کھا رہا ہے۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا، کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی پوری نہ کرے۔ رزق اللہ تعالی نے، اور انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے ہیں، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کے ذرائع، جسم کی مختلف صلاحیتیں۔ ذرا سا جسم کا کوئی ایک حصہ بے حس ہونے لگے، پورا نظام زندگی اجیرن ہو جائے گا، اور اس میں خلل واقع ہو جائے گا، اور سخت قسم کا فتور اور بقیہ اعضاء کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر زمین میں ظاہر فرمایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہوا ہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ ہے، مبارکن، برکت ہے اس میں۔ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ کے جھپک میں 24,000 جلوے نازل ہوتے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا کی خیر و برکات کے مقامات تک، مساجد تک، مدارس تک، ذکر الہی کے مواطن تک، دین کے مراکز تک، عابدین و زاہدین، اولیاء و عارفین، واصلین اور کاملین، ان کے مقامات تک وہاں سے انوار اور جلوے پہنچتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، ہر لمحہ جو کعبے کے اوپر جلوے آ رہے ہیں، عید اخلاصات ابراہیم بود، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ فرماتے میں نے ان کا ایک امتحان لیا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوا۔ الابتلاء 9 مقامات یا 10 مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ انبیاء کی زندگی بڑی کٹن زندگی ہوتی، جس گھر میں آنکھ کھولی والد آزر، وہ صرف مشرک نہیں، شرک گھر تھا، وہ بت بنانے والا وہی تھا، اور نمرود جب اپنے تخت پر بیٹھتا تھا اور اس کے بعد وہ فیصلے کرتا تھا تو اس کو جو تاج سر پہ رکھا جاتا تھا وہ آزر جا کے تاج رکھتا تھا، وہ تاج خود اپنے سر پہ نہیں سجا سکتا۔ اور بادشاہ جو زمانے کا تھا وہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا اور مخلوق کو پابند کیا تھا کہ میرا سجدہ کرو، مجھے معبود سمجھو، مشکل کشا سمجھو، حاجت روا کہو، غیب دان جانو۔ پورا ماحول شرک سے بھرا ہوا تھا، لوگ ستارے، سورج، چاند سب کے سجدوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے کٹن حالات میں ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے چند کلموں سے ان کی آزمائش کی، اور وہ کلمے توحید کے ہیں اور توحید پہ استقامت کے ہیں، اور وہ جو 5 اوپر اور 5 نیچے ہے وہ اس کے اشباہ ہے، جیسے سنت بال یا سر میں مانگ، سنت داڑھی، سنت مونچھے، بغلوں کی اور نچلے جسم کے مختلف حصوں کی صفائی ستھرائی، بعض مفسرین نے یہ لکھے ہیں۔ کہتے باقاعدہ ختنہ جو سنت ہے یہ حضرت کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے۔ مشہور ہے کہ انبیاء علیہ السلام فطری مختون ہوتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو قاعدہ کے طور پہ تسلیم نہیں کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ نہیں، انبیاء کا بھی باقاعدہ اختتام ہوا ہے، جس کو آپ سنتوں پر بٹھانا کہتے ہیں۔ آج کل تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہی ڈاکٹر صاحبہ جس کی نگرانی میں پیدا ہوتے وہی ختنہ کر لیتی، اس سے ہی ختم ہے۔ اس پر بڑی بحث اور مناظرے ہوئے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے مجھ سے 4 مسئلے نہ پوچھا کرو، غلط بات ہے۔ ایک تو ختنے کی سنت عمر، اور دوسرا یہ کہ دہر کس کو کہتے ہیں، تیسرا خنثی مشکل کے مسائل، اور چوتھا مشرکین کے چھوٹے بچے جو مرتے ہیں کفار کے، وہ کہاں جائیں گے۔ امام اعظم نے کہا جب یہ سوال مجھ سے قیامت میں اللہ نہیں کرتا تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ احتیاط بہت زیادہ تھی۔ ویسے ہی اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ مسئلہ وہ پوچھا جائے جس سے لوگوں کا کچھ تعلق ہو۔ تو جب شریعت نے ایک پابندی نہیں لگائی اور متعین عمر نہیں بتائی تو آپ بھی اس میں نہ پڑے جس عمر میں بھی موقع ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر مسلمان ہو جائے وہ تو عاقل بالغ ہوتا ہے، اور وہ بیشتر مذاہب میں ختنہ نہیں ہے سوائے اہل کتاب کے، تو آپ اس کو ترغیب نہ دیں کہ یہ آپ کا ختنہ ہوگا، یہ کہنا نامناسب بات ہے، گناہ ہے، لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ بلکہ آپ اس کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو ختنہ ہے یہ سنت ہے، اور مرد کے اس حصے کا پردہ یہ فرض ہے، لہذا سنت کے لیے فرض نہیں چھوڑا جاتا، فرض کے لیے سنت چھوڑی جائے گی تاکہ وہ خوشی خوشی کلمہ پڑھ لے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے اور اچھا ہو جائے، دینی تعلیمات قبول کر لے، مثلا جیسے اور مسائل معلوم ہوں گے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، پھر خود سیکھ لے طریقہ، یا یہ کہ اپنی گھر والی کو سکھا دے۔ آج کل تو بہت آسان ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے سیکھنے سکھانے میں، کیونکہ غیر تو اس جگہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے نہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ کہتے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی اور بڑی کتابیں لکھی، حضرت قاضی صاحب کچھ لکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے مدرسے میں ایک ہندو پنڈت آیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت جی، مولوی جی، اس عاجز کا سر کیوں کٹاتے ہو؟ یعنی ختنہ کیوں کرواتے ہو؟ تو قاضی صاحب نے اس کو قلم دکھایا کہ یہ قلم ہے، اب لکھتا نہیں ہے، کیا کروں؟ تو اس نے کہا اس کا سر تراشے۔ حضرت ہنس پڑے
اور میں اسی طرح اس کو تراشنا حکمت ہے تاکہ وہ اپنے کام میں صادق اور تیز ہو جائے۔ وہ پنڈت گیا، گھوم پھر کے واپس آیا اور اس نے کہا کہ کلمہ پڑھواؤ، کلمہ پڑھواؤ، اسلام حکمتوں سے فائدوں سے بھرا ہوا مذہب ہے۔ شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں ہندو اور مسلمان دونوں پیش ہوئے۔ ہندو بھی بڑا لکھا پڑھا آدمی تھا، بہت بڑا پروفیسر تھا اور وہ بڑی کتابوں کا لکھنے والا تھا، اور اس نے کہا کہ مرنے کے بعد مردے کو جلانا یہ اچھی بات ہے۔ اور مسلمان پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ نہیں، دفنانا اچھا ہے۔ شاہ صاحب نے آہستہ سے اس مسلمان کو اشارہ کیا تو مسلمان سمجھ گیا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ کچرا جو ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ پنڈت نے کہا پروفیسر تم لوگوں کا دین جو ہے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور عقل ہے ہی نہیں، عقل ساری مسلمانوں کو دی گئی۔ اور کہنے لگا شکر ہے کہ تم استعمال نہیں جانتے ہو۔ شاہ صاحب نے آواز دی کہ جب موقع آیا تو استعمال ہونے لگی، اب آپ کے پاس پوری زندگی اس کا جواب نہیں ہے، وہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے پوری دنیا کے مذاہب کا پتہ کیا ہے، کسی مذہب سے اس کی سچائی نہیں معلوم ہوتی۔ شاہ صاحب نے کہا سچائی کی کوئی تعریف کر لو، کوئی معیار بتاؤ، کس چیز کو آپ سچائی کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مذہب سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس مذہب پر ہے۔ کتنا مشکل سوال ہے کہ مذہب سے اور دین، اس دین سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی مذہب پر ہے تو میں قبول کر لوں۔ تو شاہ صاحب نے کہا آپ نے پتہ کر لیا کچھ مذاہب سے؟ جواب آیا اور نے کہا نہیں کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے اور یہ ہمارے مذہب سے معلوم ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور مذاہب میں تو سختی ہے بہت۔ سورہ بقرہ اسی موضوع پر ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت سخت تھا، اپنے والد سے مقابلہ ہوا، گھر بار چھوڑنا پڑا، بادشاہ سے مقابلہ ہوا، شہر اور وطن چھوڑنا پڑا۔ بادشاہوں کے خلاف جو لوگ ہو یا بادشاہ کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ تو پھر پاکستان نہیں آ سکتے جب تک وہ ہٹے نہیں۔ ٹیلی فون کرتے رہتے حضرت آپ یہ کریں، حضرت میں نے کہا ہم کیوں کریں؟ ولے ہار رہا من تولا پار رہا۔ تم نے اس مقابلے میں دین کی کتنی مدد کی ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر لو اور اللہ کے حضور اپنا صدق بیان کرو، بس۔ بادشاہوں کو بٹھانا اور نیچے گرانا یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، انسانوں کی کوششیں کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دہلی کا بادشاہ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے اور انہیں بہت تنگ کرنے لگے۔ حضرت صاحب نے کھلوایا کہ بھئی درویشوں کو اور فقیروں کو تنگ کرنا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، آپ ہماری یہ دشمنی و مخالفت چھوڑیں، ہمیں اپنے اللہ اللہ کرنے دیں، ہم تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں بھی کہوں نا کہ نہیں رہنے دوں گا پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا آپ کہے؟ حضرت نے کہا کہہ دیا، تم بھی اپنا زور لگاؤ، میں بھی اپنے خدا سے طاقت لگواتا ہوں۔
بڑا طویل قصہ ہے. بادشاہ نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور اپنی بات پر قائم رہے. آخر میں بادشاہ بماں بال بچوں کے قتل ہو گئے اور دوسرا بادشاہ آ کے بیٹھ گیا اور حضرت کو سلام اور تحفہ اور دعاؤں کی درخواست بھیجی. آپ کے خلفاء نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اسباب کے درجے میں تو بادشاہوں سے ڈرنا چاہیے لیکن آپ نہیں ڈرے. آپ نے فرمایا ایک اسباب ہے دوسرا مسبب ہے، دونوں سے نہیں ڈر سکتا ہوں، ایک سے ڈرتا ہوں. مسبب اللہ تعالیٰ اس سے بہت ڈرتا ہوں، تو اسباب سے نہیں ڈر سکتا ہوں، میرے پاس اس ڈر کا ٹائم نہیں. تو جب شاگردوں نے اور خلفاء نے بہت زیادہ کھوج لگایا تو آپ نے فرمایا جب ہر طرف سے دباؤ بڑھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ شاید میرے لیے یہاں رہنا دشوار ہو تو میں نے اپنے اللہ سے سرگوشی کی. تو مجھے حکم دیا گیا کہ یہی رہو اور کہیں جانا نہیں. میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ اپنے زور و طاقت دکھانے والے. جب بادشاہی دباؤ اور بڑھ گیا اور اس کے غلط فیصلے اور ناکارہ حرکات و اقدامات اور نیکان زمانہ کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا حد سے بڑھا تو میں پھر متوجہ ہو گیا اور میں نے کہا مدد تو بھیجو گے لیکن بہت زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے، تحمل نہیں ہے. تو میں نے پھر خواب دیکھا کہ ایک بیل آیا اور وہ مجھے ادھر سے ادھر سے مار رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کو سر سے پکڑا تو اس کا سر دونوں سینگوں سمیت جسم سے علیحدہ ہو گیا. اس کی رات ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی بادشاہ بما اپنے غلط اہلکاروں کے تس نس ہو چکا تھا. بادشاہت تو اللہ کے لیے زیبا ہے، اسی کو بادشاہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک الملک. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی قدرت بہت زیادہ ہے، جو آپ کی تعریف اور ستائش کا لائق ہے اور جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحانوں سے گزرنا پڑا. جب امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا تو فرمایا کہ میں اب آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما. امام دینی پیشوا کو کہتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ پیغمبروں کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے ان کو دین کا امام بنایا اور وہ ہمارے لیے اور ہمارے حکم کے مطابق دین کا کام کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان کو وحی کی اچھے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نمازوں کی پابندی کرنے کی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور مکمل ہمارے عبادت گزار تھے. نبوت کے بعد سب سے اہم مہم مقام امت میں اللہ تعالی اور پیغمبروں کی نظر میں وہ امامت ہے. اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری زندگی امام تھے. اور حدیث میں ہے کہ جب تک نبی کی امت میں کوئی ایسا فرق پیدا نہ ہو جائے جو امامت کا اہل ہو اس وقت تک نبی انتقال نہیں کرتے. جب بھی نماز کے دوران حضرت تشریف لاتے تو ابوبکر پیچھے ہٹتے. ابوبکر اس حدیث کو جانتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ بہت دیر تک سلامت رہے اور زندہ رہے.
اللہ اکبر. اور جب عبد الرحمن ابن عوف کی اقتداء میں آپ نے ایک دفعہ بنو عبد الاشہل کے ہاں نماز پڑھی تو صحابہ نے بہت غم منایا. جماعت کڑی تھی، حضرت تشریف لے آئے. عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ نہیں چلا. فیصلہ الہی تھا اور اخیر ارتحال کے ایام قریب آ چکے تھے. جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں اپنے اپنے وقت دین کے رہنما و پیشوائے کامل تھے. جب ابوبکر صدیق نے پیغمبر کے حکم پر مسجد نبوی میں امامت فرمائی تو حضرت کے وصال کے بعد صحابہ نے بالاتفاق مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکر کو خلافت کے لیے بھی منتخب فرمایا اور فرمایا جب اصل امامت وہ ابوبکر کو پیغمبر نے دی ہے تو یہ اشارہ تھا کہ اس امت کے خلیفہ اول بھی ابوبکر ہو. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بہت بیمار تھی تو ان کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول تھے. 3 مہینے بعد فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کر کے ابوبکر صدیق کو اطلاع بھیجی کہ آج رات کو میں آؤں گا اور مسجد نبوی میں آپ کی خلافت کا اعلان کروں، بیعت کروں. بعض لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت علی خلاف ہے، معاذ اللہ. حضرت علی جب عشاء میں تشریف لے آئے ابوبکر صدیق نے پہلے تقریر کی اور انہوں نے حضرت علی کے مناقب اور فضائل بیان کیے اور کہا کہ ہمیں کبھی بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی اور آپ پر لگاتار حادثے آئے ہیں. اس کے بعد حضرت علی ممبر پر آئے اور انہوں نے تقریر کی تو وہ تقریر اس طرح کی ہے کہ حضرت علی نے ابوبکر کے متعلق کہا کہ آپ کو اللہ نے جو فضیلت اور مقام دیا ہے ہمیں اس پر کوئی حسد نہیں، ہم اس پر شکر گزار ہیں اور بہت خوش ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی کے اس جملے سے پوری مجلس نکھر گئی، بالکل معطر ہو گئی، بہت لوگ خوش ہو گئے. ابوبکر صدیق کا اتنا بڑا مقام تھا کہ حضرت علی کو بھی تقریر میں یہ بیان کرنا پڑا کہ ہمیں آپ کی خلافت اور آپ کی اس امامت میں کوئی کھٹک اور شک نہیں ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے. یہود کی سازش کے تحت ایک فرقہ غلط باتیں کرنے لگا اور یہاں تک کہ وہ اذان کے اندر بھی قرآن سنت و صحابہ کے خلاف باتیں کرتے اور دروغ گوئی سے پیش آتے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت عطا ہوئی تو امام کے لیے مسجد چاہیے. امام صرف فرضی نہیں ہوتا، عملی ہوتا ہے. تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کر لیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی مسجد آپ کی نگرانی میں ہوگی جو کل کائنات کے اجتماع کی جگہ ہو. کل کائنات، جن اور انس، بحر و بر، عرب و عجم، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کو اعزاز و شرف عطا کیا ہے. اور کعبے کا آخری امام اور آپ کی امت بھی آپ کی وجہ سے امام ہے الی یوم القیامہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام کا ایک منصب یہ بھی ہے کہ وہ غلط وسوسے دور کرے۔ 360 بت جو انہوں نے کعبے میں رکھے تھے، یہ بت کوئی ہندوؤں کی طرح مندر کے بت نہیں تھے، یہ تمام بزرگوں کی یادگاریں تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ کعبہ کے اندر 2 مورتیاں بڑی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لوگوں کی قسمتیں یہ بانٹتے ہیں، جیسے بدعتی کہتے ہیں فلاں درگاہ فلاں بزرگ وہ بیڑا پار کرنے والا ہے اور وہ کاروبار چلانے والا ہے، وہ بیٹا دینے والا ہے۔ یہی خیالات ان کے بھی تھے بزرگان دین کے بارے میں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل کی مورتیاں ہیں، ان کو احترام سے اٹھا کے رکھو۔ آپ نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ تعالی مشرکین کو غرق کرے۔ انہما مستقسما بالازلام، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں کی، وہ اس کے مٹانے کے لیے لائے، دنیا میں آئے تھے۔ یہ ان پہ تہمت ہے بہت بڑی۔ مبتدئین انبیاء علیہ السلام، مرسلین، متقین، اولیاء ان کے بارے میں عقیدت نہیں رکھتے، ان پر تہمت رکھتے ہیں۔ جو تصور ان کا ہے اس کا کوئی شرعی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیے، یعنی قیامت تک جو میرے گھر ہوں گے ان میں شرک اور بدعت نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ 50۔ عبداللہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے شاگردوں سمیت۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کا ایمان پختہ رہے اور موقع ملے تو دیکھے اسے۔ وہاں اذان ہو چکی تھی اور پھر کوئی نئی بدعت ہو رہی تھی۔ اذان تو سب کو معلوم ہے جو بلال نے دی ہے، جو پیغمبر کے سامنے 23 سال ہوئی ہے، جو تمام کتاب الاذان میں ہے، سب موجود ہے دنیا کو۔ وہ کوئی نئی چیز تو نہیں، وہاں ایک نئی اذان ایجاد ہو گئی تھی، تصویب ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرجوا من مسجد المبتدع، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو۔ انہوں نے اذان میں، نماز میں اور سب چیزوں میں تبدیلیاں کی۔ کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی اور برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ اللہ اس لیے فرماتے کہ آؤ میرے گھر، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لو۔ ایسے بد نصیب بھی ہوتے کہ حج اور عمرے کر کے پھر بھی شرک و بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اور تم پر کعبے کا کیا اثر ہوا ہے؟ ابو جہل بھی تو وہی رہ کے مردار ہوا ہے۔ وہاں جا کے دیکھو، ایک خدائی گھر ہے جو انوار و برکات کا معدن ہے۔ کتنے پاکان گزرے ہیں، کتنی مقدس ہستیاں گزری ہیں، مگر درگاہ ایک ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ اور مسجد نبوی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات ہیں، اور نبی کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر دفن ہوں گے جس جگہ ان کی روح پرواز کر جائے، اس لیے وہ مقام پر اتفاق ائمہ و امت مستثنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورے عقیدت کے ساتھ کعبہ شریف آنا جانا نصیب فرمائے۔ رواج ظاہری بہت زیادہ ہے، بڑے حج پہ جا رہے، حج پہ جا رہے، مگر کاش کی تربیت میں اور تعلیم میں یہ بات شامل ہوتی کہ حج کیوں کیا جاتا ہے۔ حج تو مینا، مزدلفہ، عرفات میں 2-3 راتیں دن گزارنے کے بعد حج ہو جاتا ہے، لیکن اس میں حکمت الہی کیا ہے؟ عجیب بات یہ کہ کعبے سے لے کے عرفات تک کوئی مزار نہیں، کوئی درگاہ نہیں،
بدعتی بہت خفا ہوتے ہیں، اتھے ہوتے شور کرتے رہتے ہیں. کیا اس کا کوئی مسلمان منکر ہے؟ یہ چاہ کے بنا لے وہاں، پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ سب رکاوٹیں ہیں، یہ توحید پر لوگوں کو آنے نہیں دے رہی ہے. ایک شخص کو کہو کہ اللہ بڑا ہے اور بابا بھی بڑا ہے، اللہ بہت پاک صاف ہے لیکن بابا بھی پاک. یہ بابا اس کا بھتیجا بانجا بنا ہوا ہے. یہ کون ہے جو ساتھ ساتھ چلا رہے آپ؟ اللہ جب اپنی پاکی اور تقدس بیان کرتے تو قل هو اللہ احد، آپ کہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے زور کا اور جوڑ کا کوئی بھی نہیں. سب مخلوقات ہے کمزور و عاجز ہے. اس کو قرآن کریم کا ثلث کہا ہے، 1/3 حصہ، کیونکہ 3 عقیدے بنیادی ہے. ایک آخرت کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا توحید کا. توحید مکمل اس صورت میں بیان ہوئی. حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اور پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ جتنی سورت قرآن کی یاد ہے نمبر سے پڑھی جائے. ہر سورت کا حق ہے کہ اس کی تلاوت ہو. لیکن وہ آدمی عجیب تھا، وہ کوئی نماز بغیر سورہ اخلاص کہیں سے بھی پڑھ لیتا، لیکن ایک رکعت میں پھر قل اللہ احد اللہ الصمد. صحابہ نے شکایت کی کہ یہ تو سورہ اخلاص چھوڑتے ہی. بخاری میں بھی ہے، ترمذی دونوں میں. آپ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ سب سورتیں پڑھا کرو. اس نے کہا ففیہا صفت الرحمن، اس میں اللہ کی توحید ہے، اور میں چاہتا ہوں میری ہر نماز میں یہ توحید والی سورت. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، آپ کی اس صورت سے یہ محبت آپ کو جنت پہنچا کے جوڑے گی. اجازت دے دی کہ پڑھو. ٹھیک ہے، آپ کتنے قدردان ہیں توحید کی. آپ نے پورا قاعدہ اس کے لیے چھوڑ دیا. کہا حبک ایہا، آپ کی محبت اس صورت سے اس وجہ سے یدخلک الجنہ، آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑے گی. سورۃ اخلاص کتنی چھوٹی سی ہے مگر کتنی جامع ہے. خواجہ عبید اللہ حرار نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں ایک جلد لکھی ہے. خواجہ عبید اللہ حرار ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو 9 لاکھ احادیث سندن یاد تھی. امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی. خواجہ عبید اللہ حرار کے پاس ذخیرہ زیادہ تھا. تو انہوں نے تفسیر قرآن پوری کی اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کے نیچے مختصر تفسیر کر کے اور معافی مانگی. تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو موجودہ زندگی ہے ایسی 100 اور ہو جائے سورہ اخلاص کی تفسیر پوری نہیں ہوگی. بے بس ہوں اور عاجز ہوں اور پوری رات معافی مانگتا ہوں. ہے سورۃ اخلاص کی تفسیر تو آپ کو خود نازل کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. بیت اللہ شریف کی حاضری یقیناً حج عبادت ہے اور بڑی عبادات میں سے. حج کے بعض ارکان ایسے ہیں جو وہاں کے ساتھ خاص ہیں. مثلا طواف کہیں بھی نہیں کر سکتے آپ. مبتدین میلاد کے دنوں میں بعض جگہوں میں طواف شروع کر لیتے. یہ مسلمان نہیں دیکھتے سارے. یہ مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے کعبہ شریف کا. اگر طواف کی کوئی گنجائش ہوتی تو وہ اسعد السادات اور سید الکائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یا آپ کے روضہ مطہرہ کا طواف ہوتا. وہاں کوئی ٹیڑھا کھڑا ہو جائے تو وہ آ کے سیدھا کر لیتا ہے. ذرا سے یہ تو عادی ہوئے ہاتھ باندھنے کے ہر وقت. نماز سے پہلے بھی ہاتھ باندھتے ہیں اور مزاروں پر بھی ہاتھ باندھتے ہیں. وہاں بھی تو فوراً آ کے ول وجہ کیشت قبتا. یہ کوئی کھڑا ہونے کا طریقہ ہے؟ اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر کے
مقام توحید کا معجزہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے قبر مبارک کے حدود میں سخت پاسداران کھڑے. پہلے عقل نہیں تھی تو بعض مسائل پر ان سے الجھتا تھا، بعد میں اللہ تعالی نے سمجھ دی اور میں سمجھ گیا، اور میں نے کہا ان کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے. ہم بھی توحید و سنت کے ملک میں ہیں، لیکن لوگوں نے کیا غارے بغارے بنائے ہوئے، اسلام کا کیا جانگیا بنا دیا ہے. لا الہ الا اللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روز رسول کا احترام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام. حیّن میتن، آپ نبی مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حیّن میتن، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی، اور قیامت کے دن بھی اور قیامت کے بعد بھی آپ کے مقامات دن بدن بڑھ رہے ہیں. شاف روزے جزا وانگا خطیب انبیاء، حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں آپ کا اصل مقام قیامت میں شفاعت کا ہے، اور تمام انبیاء خاموش ہوں گے. آپ امتوں کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں کچھ کلمات حمد و ثنا پڑھ کر جب اللہ خوش ہو جائے تو آپ پھر فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کے ساتھ حساب کتاب شروع کر لے اور ان کے ساتھ احسان فرمائے. یہ پہلی شفاعت کبریٰ ہوگی. اور پھر دوسری شفاعت جب آپ کی گناہگاران امت جہنم جائیں گے، ان کو روکنے کے لیے بھی آپ اپنی خاص اٹھارنی استعمال کریں گے. کہ کیا ابدیت و شان ہے آپ کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بس میں قیامت کے دن میدان میں آ جاؤں گا اور سب کو جو ہے نا جنت. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ اپنا حمد و ثنا مجھے دے گا جو دنیا کے اندر مجھے نہیں دیا گیا. بخاری اس وقت القا ہوگا خاص قیامت کے میدان کا. اور فرمایا وہ تعریف جب میں کر لوں گا تو مجھے سجدے کی اجازت مل جائے گی تو سجدہ کروں گا، اور سجدے میں اللہ کی پاکی اور تقدیس بیان کروں گا. مجھے اللہ کہے گا کہ آپ سر اٹھائے، اور آپ جن کے لیے کہیں گے اور جتنوں کے لیے کہیں گے سب معاف کر دوں گا. تو جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو مجھے لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی بخشش کا کہا جائے گا. ثم اسجد، پھر دوبارہ سجدہ کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ جنہوں نے بھی ایمان لائے اور مجھے وحدہ لا شریک کہا اور آپ کو نبی آخر زمان مانا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، تمام کے تمام بخشش لائے کہ آج سب جہنم سے نکلیں گے. آپ فرماتے وہ وقت ہوگا جس میں اللہ نے مجھے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنی بڑی عزت دے دوں گا کہ آپ کو خوش کر کے چھوڑوں گا. اللہ رب العالمین مسلمانوں کا حج، ان کے توحید کے عقائد، سنت کا اتباع اور قربانی کے ایام، قربانی کا دن آنے والا، قربانی کی سنت مسائل، ان کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فیا ایھا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإنما السنة تهدي إلى الهداية والرشد والإرشاد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة
وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی التدہیہ هذه سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيه قال لكم على كل قطرة دم وفي رواية على كل شعرة حسنة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں اور نمازی بھی مجلس کا خیال رکھیں. بہت زیادہ نفلوں سے مجلسی فقی افضل ہے. اس میں عقائد و اعمال کی ترغیب ہوتی ہے. زمانہ گزر گیا، محبوب وہی کرے گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ گنجا ہونا سنت سے ثابت ہے کیا؟ کوئی حوالہ دے دے. آپ نے اس کے خلاف شاید کوئی بخاری کی حدیث بتائی تھی. مطلب یہ ہے کہ 3 طرف بال رکھنے سر کے، لما بالکل چھوٹے اور جمعہ اس سے بڑے اور وفرا گردن تک. یہ 3 سنتیں تب ادا ہوگی جب سر کے بال رکھے جائیں. اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سر کے بال مونڈنا بھی سنت ہے. درست بات یہ ہے کہ بغیر مناسک کی ادائیگی کے حج اور عمرے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں سر کے بال مونڈنا ثابت نہیں ہے. امام طحاوی نے امام اعظم سے نقل کیا ہے، اس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے. اس عاجز اور فقیر کا استدعا یہ ہے کہ سنت بال رکھے جائے، اور کبھی کبھی سال 2 میں علاج کے طور پر کوپڑی صاف کرنے اور اسے ہوا دینے کے لیے بال منڈوا بھی دیے جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن مستقل مونڈنے کو سنت سمجھنا اس عاجز کے فام سے بالاتا رہے، کیونکہ تینوں سنتیں لما، جمعہ، وفرا بال رکھنے میں ہیں. قربانی کرنے والا شیو بنا سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحج شروع ہونے کے بعد قربانی کے وقت تک لا یاخذن من شعرہ ولا یقلمن من اظفارہ، نہ بال لے اور نہ ناخن کٹوائے. علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی مستحب ہے. ایک آدمی نے دوسرے کے پاس کچھ رقم زیورات بطور امانت کے رکھوائے. کچھ عرصے بعد جب اس نے اپنی امانت واپس طلب کی تو اس نے کہا کہ آپ کی امانت مجھ سے تلف ہو گئی، یعنی چوری ہو گئی یا گم ہو گئی. اب سوال یہ کہ آیا اپنی امانت دینے کا حقدار ہے یا نہیں؟ اب یہ بات حقیقت تک پہنچانی ضروری ہے کہ یہ امانتن تھی. دوسری بات یہ کہ اگر یہ امانت تھی اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ڈکیتی ہو چکی ہے، امین جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کا مالی نقصان ہو چکا ہے جس میں اس کا مال جا چکا ہے، تو لا ضمانت فی الامانہ، اس کا کوئی تاوان اور واپسی نہیں ہوگی.
اس لیے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ امانت رکھتے تھے تو فرماتے تھے امانت کا معاملہ مشکل ہے، نہ آپ برداشت کر سکیں گے نہ میں، قرض دے دو، قرض میں یہی فائدہ ہے کہ میں اپنے کام میں لے آؤں گا، جب تو چاہے گا تو لے لے، لیکن امانت کا دونوں طرف سے نقصان ہے، ایک تو وہ پابند ہوگا، وہ بدل بھی نہیں سکتا، امانت رقم آپ کے پاس رکھوائی گئی تو آپ جائز نیت سے بھی اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے، حرام ناجائز خیانت ہے، اور اگر تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی ہے تو اس کو واپسی بھی نہیں کرنی۔ کیا قسطوں پر مال بیچنا، فریج، ڈیپ فریزر وغیرہ حلال ہے؟ نقد اور ادھار کا فرق مانا ہوا ہے فقہ میں، جو چیز نقدوں پر سستی ہو ادھار میں مہنگی ہو، یہ درست اور صحیح ہے۔ بہت دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رہے، آمین۔ آپ صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی کے ہمارے دینی معاملات میں رہنمائی فرماتے رہے۔ میں بچپن ہی سے اس مسجد میں آتا ہوں، آپ کا بڑا پکا مداح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دن پہلے بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کا نام میں آپ کے مشورے سے رکھنا چاہتا ہوں، کوئی اسلامی نام تجویز فرمائیے۔ مریم نام بہترین ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، شیما ہے، زنیرہ ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، حبیبہ ہے، جویریہ ہے، بہترین نام ہے پاک بیویوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک بنائے، اللہ اسے صحت زندگی دے، خدا تعالیٰ اس کو رحمتوں کا باعث بنائے۔ گزشتہ جمعے آپ نے عرض کیا تھا کہ مچھلی کے علاوہ باقی تمام چیزیں انہیں دریائی، پوری بات لکھا کرو، ویسے برا لگتا ہے آدمی جو آدھی آدھی باتیں ننوں کی طرح لکھتا ہے نا، ایسا نہیں لکھتے دریائی جانوروں میں حنفیہ کے نزدیک سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں، اور مچھلی کا مچھلی ہونا معلوم ہونا ضروری ہے۔ فرضی مچھلی کہیں گے کسی گیدڑ کو، وہ تھوڑا حلال ہوگا، ہائی سوال۔ باقی مچھلیوں کی قسمیں لکھی ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں یہ مچھلیاں ہیں یا یہ بلائیں ہیں، یہ طے کر لیں گے آپ۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مچھلی کا خاندان ہے یا اس کا فرد ہے تو پھر جتنی بھی بڑی ہو وہ حلال ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جھینگا نہ مچھلی ہے نہ مچھلی کا کوئی بھانجا بھتیجا ہے، نہ اس خاندان کا کوئی فرق ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی ووٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اژدہا ہے، ایک کیڑا ہے، ایک بچو نما حشرات الارض میں سے، فقی الہند اور محدث الہند۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کے لیے ناجائز اور حرام کا لفظ لکھا ہے۔ کیا حنبلی وضو میں گردن کا مسئلہ نہیں کرتے؟ گردن کا مسئلہ بہت ساروں کے یہاں نہیں ہے، اس لیے مولانا عبدالحی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ۔ دیہاتیوں میں گائے اور بھینسوں کو بغیر بیل سے ملے گابن کرنے کے لیے ٹیکا لگوا ہے، اس میں دیہاتی اور شہری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حیوانات میں چونکہ نسب مقصود نہیں ہے، اس لیے گائے اور بھینس اگر ٹیکے سے بھی گابن ہوتی ہے تو جائز ہے۔ تسبیحات فاطمی دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک دائیں ہاتھ سے۔ ابو داؤد کی حدیث میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بالیمینی، حضرت صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے، بائیں ہاتھ پر کوئی تسبیح ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ تسبیح کے دانے جو آپ گھماتے ہیں وہ بھی دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، بائیں میں نہیں۔ اور پھر علی القاری نے مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 202 اور تحتاوی علی المراقی صفحہ 172، مجمع بحار الانوار جلد 5 صفحہ 579، تمام معتبرات میں ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے تسبیحات ہے، بائیں ہاتھ سے بالکل نہیں ہے۔ مولویوں کو پتہ چل رہا ہے لیکن ایک عرصے سے وہ الٹے عادی ہوئے، اب شرم آتی ہے ان کو کہ بھئی ایک ہاتھ سے ہو جائے۔ مسئلہ یہی ہے، دونوں ہاتھوں سے، الٹے ہاتھ سے بعض لوگ دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے اس دوران الٹے ہاتھ سے کچھ پڑھتے ہیں، اس کا بھی ثبوت کہیں نہیں ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھنا، دعا پڑھنا یہ ثابت ہے، لیکن اس دوران الٹے ہاتھ سے کچھ پڑھنا یہ قطعاً ثابت نہیں، اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں۔ اگر کہیں ہو سر آنکھوں پہ کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاہ کے گھرے ماں،
اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں. تو تسبیحات فاطمی جو رات کو بستر پہ 33 34 ہے، یا جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر و عصر کے بعد دعا سے پہلے، یا جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا تینوں 33 33 33، اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھنا ہے. لیکن دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ ملوث نہیں ہوگا. بائیں ہاتھ کا حدیث فقہ میں کہیں بھی اجازت نہیں. جو کہتے ہیں غلط پراپیگنڈا کر رہے بلا دلیل اور برہان کے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. سنت مؤکدہ چھوڑ کر ذکر اذکار نہ منع ہے. کوئی حوالہ دے دے. تمام کتابوں میں ہے کہ الاتصال بعد المکتوبۃ الی السنہ متصلا بالفرض مسنون نور الالزام میں ہے، مراقی میں ہے، کنز کے شروع میں ہے، نہر بحر میں ہے، فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہ جس طرح لوگ اہتمام سے پڑھتے ہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ہوا ہے سلف صالحین میں. مستحب درجے کا عمل ہے تسبیحات پڑھنا، جبکہ نمازوں کے بعد سنتیں مؤکدات ہے، تو غیر مؤکد عمل سے مؤکد کو پیچھے کرنا نامناسب بات ہے. فتح القدیر، شرح ہدایہ، معارف السنن، اعلاء السنن سب کتابوں میں ایک جیسے لکھا ہے. اور جہاں لکھا ہے لا باس بقراءۃ الاوراد، ابن الحمام محقق نے لکھا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خلاف سنت ہے. لأن الباس فی اللغت الشدہ، مطلب یہ ہے کہ گو جائز ہو بھی تو سنت پیچھے ہٹنے کی وجہ سے کراہیت رہے گی. اب دو قول ہے اس میں. ایک قول یہ کہ جو لوگ سنتوں سے پہلے پڑھتے ہیں اور سنت بعد میں پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا، اب یہ سنت نہیں پڑھے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت تو سنت ہی ہے، البتہ خلاف سنت طریقے سے پڑھی جائے گی. دونوں قولوں کا اتفاق ہے کہ جن نمازوں کے بعد موقت سنتیں موجود ہیں وہاں اوراد، وظائف، تسبیحات، آیت الکرسی سنتوں کے بعد ہو، اور جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ نہیں ہے جیسے فجر اور عصر بے شک متصل پڑھے. الاحسن میں ہمارا ایک تحریر اس پر شائع ہے، اکوڑا خٹک کے ایک مفتی کے جواب میں اور اس کی اصلاح میں، آپ اسے پڑھ لیں، جلد اور صفحے درج ہے. قربانی میں بہتر قربانی بکرے کی ہوتی ہے؟ نہیں، بہتر قربانی مینڈے کی، جو آپ کو پسند نہیں. اس کے بعد ہر وہ قربانی جس سے فقراء کو گوشت زیادہ ملے. ہمارے ملک میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس لیے اونٹ کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہاں بچیے کا، خوبصورت گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے. قربانی بھینس کی بھی سنت اور جائز ہے، لیکن رواج نہیں ہے. پختون علاقوں میں سب بھینسیں کٹتی ہے. ہم بکرے اس لیے افضل ہے کہ آپ نے بہت شوق سے اس کے کباب بنانے ہیں اور بوٹیاں بنانی ہیں. ایسا عجیب عجیب قربانی ہے. ہمارا ایک ملازم رہا ہے، وہ چلا گیا کہیں اور، پھر عید کے ایک دن بعد آیا، کہا استاد گوشت دے دے. میں نے کہا کیوں، کہاں کام کرتے ہو؟ کہا سیٹ کے لیے 14 بکرے بنوائے، لیکن انہوں نے حکم دیا تھا فریج اور ڈی فریزر بھرو. میں نے کہا سارا دن ہم نے بنایا، شام کو ایک بوٹی بھی نہیں دی کہ آپ اپنے لیے بنا لیں. یہ قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں. شریعت کا یہ مطلب تھا کہ آپ اپنے فریج بھرتے رہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ 3 دن کے اندر اندر آپ قربانی کا گوشت ختم کریں. 3 دن کے بعد بالکل نہیں رکھ سکتے، حرام نہ جائے، تاکہ لوگ ہٹائے گوشت، فقراء مسکینوں کو دے. پھر جب لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوا کہ بھئی مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک خود رکھو، ایک رشتہ داروں کو دو، ایک فقراء مساکین کو دو، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب سارا دے سکتے ہو، سارا رکھ سکتے ہو. کیونکہ مسئلہ معلوم ہو گیا. جب مسئلہ معلوم ہو تو مومن عمل کرتا ہے. بدعمل مومن پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت.
شریعت میں قرات کا کیا حکم ہے؟ ضروری یہ بعض رات اس کو بہت اہم قرار دیتے، جتنا وہ اہم قرار دیتے اتنا نہیں۔ فقہائے کرام کہتے ہیں ما تجوز بالصلاۃ، جب حرف مخرج کے قریب سے ادا ہو وصف آئی جاتا ہے تو فقہاء نے جو قرات کہی ہے ما تجوز بالصلاۃ وہ درست ہے، قراء کی جو قرات اور پابندیاں ہیں وہ غلط ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ جب ایک مسجد میں امام مؤذن مقرر ہوتا ہے، جب اس کا مذکور مسجد میں جماعت ہو جائے کہ دوسری جماعت اس مسجد میں جائز ہے، کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے عمل نہ بنائے، ورنہ القطوف الدانیہ فی حکم جماعت ثانیہ میں حضرت گنگوئی نے لکھا ہے کہ جہاں عادت ہو جائے کہ دوسری تیسری جماعت ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کہ آپ اپنی پڑھیں، ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ بہتر ہے کہ مسجد چھوڑ کر، جیسے برانڈے میں، مدرسے کے کسی کمرے میں، گھر میں آپ کی جماعت چھوٹ گئی تھی، دخل بیتہ وجمع اہلہ وصلی بہم، آپ گھر گئے اور آپ نے ان کے ساتھ جماعت کرائی۔ جو شخص فرض نماز بیت الکرسی پڑھے تو اس شخص اور جنت کے درمیان صرف موت ہوگا، تو پھر قبر کا عذاب، قیامت کے دن کا حساب، وہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو جس نے مکتوبہ کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیا ہے، اللہ اس کو آسانیاں نصیب کرے گا۔ اگر میاں بیوی میں 3 سال تک کوئی رابطہ نہ ہو، نہ میاں بیوی اور بچوں کا خرچہ دیتے تو کیا ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بیوی اسی طرح ہی بیوی ہے، ایسے اپنی طرف سے جاپانی سنگار بنا رہا ہے، اس کو جاپانی سنگار کہتے ہیں۔ جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، پھر دیکھا تو عورت نے کہیں اور شادی کر لی، خاوند گھر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہیں اور غائب ہوئی ہے۔ تیر، نیزہ، غلیل، بندوق سے کیا گیا شکار اگر شکاری کے پاس پہنچنے سے پہلے سانس ختم ہو جائے اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر پھینکا تھا، جائز و حلال ہے۔ جمعۃ المبارک جیسے دن تو کوئی نہیں ہے نا، ہفتے کا دن چونکہ یہود کا مذہبی رسوم ہے اور اتوار عیسائیوں کے چرچ کا دن ہے، یہ 2 دن ہفتے میں زیادہ قبیح ہے۔ باقی دن تو عام دن ہے، مگر جمعہ سید الایام ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ مسیب لیکن تم نے جیسے لکھا ہے اس طرح نہیں، اور عینہ نام رکھنا جائز ہے، بزرگوں کے نام ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی 3 طلاق دی، اب دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرا دے اور 3 راتیں مکمل ہونے کے بعد وہ 3 طلاق دے دے۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح کراتے وقت کہے کہ اس شرط پر قبول کر لو کہ جب تیسری رات گزرے گی تو آپ کی طرف سے خود بخود 3 طلاق ہوگی، تاکہ 3 راتوں کے بعد پھر مصیبت کھڑی نہ ہو جائے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت قیام اللیل پڑھ سکتے جی بالکل۔ عشاء کی نماز اور قیام اللیل کے بعد صلاۃ توبہ پڑھ سکتے جی ہاں۔ خاندان وغیرہ میں جو بوڑھی عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ محبت سے دعائیں وغیرہ دیتی ہے، بوسہ لیتی، کیا یہ جائز ہے؟ بہرحال اجنبی عورت بوسہ نہ لے تو اسی میں امن ہے۔ اگرچہ امام محمد نے کتاب الاثار میں لکھا ہے کہ گاؤں اور محلے کی بڑی بوڑھیاں ہیں، اپنے بیٹے کی طرح جو پلا بڑا ہو وہاں سفر سے وہ آئے یا خوشی کا موقع ہو تو اس کا سر چوم سکتی ہے، امام محمد نے کتاب الاثار میں کہا۔ عورت جب مرتی ہے تو مرتے وقت اس کا شوہر ہوتا ہے، وہی اسی کو ملتا ہے، یعنی جو عورت جس خاوند کے نکاح میں فوت ہو گئی اور وہ دونوں شرعاً درست اور صحیح نکاح والے ہو، مرنے کے بعد وہ اس کو ملے گی، ٹھیک ہے، اور عورتیں بھی بہت ملے گی، لیکن عورت کے لیے وہی خاوند ہی ٹھیک ہوگا۔ کھڑے ہو کر نہانا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان سونا منع فرمایا۔ بے اولادوں کی اولاد ہونے کے لیے یہ اچھا سا وظیفہ بتائے، بہت استغفار پڑھا کریں۔ مجھے بے انتہا وہم ہوتا ہے، پاک پلید میں فرق کر لے اور طہارت بہت خیال رکھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باہر جانے کا ارادہ ہے، اگر آپ کے اس میں دین اور دنیا کی خیر ہو تو اللہ آسان فرمائے۔ جمعے کے دن آخری 2 رکعت ظہر کی ہے، نہیں 6 کے 6 سنت جمعے کی ہے۔ صحت عافیت بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ آمین۔ حرمین جانے کی بھی دعا فرمائی۔
روزگار کی تلاش ہے آپ سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عزت کا بہترین حلال روزگار نصیب فرمائے. بہت زیادہ استغفار کرو. پچھلے جمعے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے اور ہمارے گھر کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، پورے گھر کو اس عظیم سانحہ پر صبر و اجر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. سلیم کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. جن حضرات نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جو مقروض ہے یا رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے اور اللہ جل جلالہ ان کی تکالیف دور فرمائے. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مسلمانان جو دوسرے صدموں میں ہیں، درد و غم میں ہیں، اللہ اپنی خاص مہربانی نصرت امداد شامل حال فرمائے. حق تعالیٰ ہمارے شہر میں پائیدار امن قائم فرمائے. پورے ملک میں اللہ نظام عدل اور نظام شرع مسلمانوں کو نصیب فرمائے اور یہ دھماکے و ہنگامے اور مسلمانوں کا ضیاع اللہ اس تباہی کو جلدی روک لے. ایسا کرنے والوں کو اللہ شرمندہ کرے اور اللہ ان کے ناکارہ کرتوت سے زمین کو پاک صاف فرمائے. حکومت اور سیاستدانوں کو اللہ امن کے لائق بنائے، بجائے اور فلسفے لڑانے کے، سازش ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی. خدا تعالیٰ ان کو اس سرزمین کے امن کے قیام والے بنائے. انہیں اللہ غیرت دے، عقل دے، سلامت فکر دے، ورنہ ان سے بہتروں کو اللہ اقتدار نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ